بتا سکتے ہیں اب میں کسے بلانے والا ہوں؟ کوئی خاص شخصیت؟ قاری اور کون؟ جی ہاں، حافظ. الگ قسم کے قاری. اوکے قاری. قاری کیپٹن رحمدار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ اللہ اللہ. کیپٹن رحمدار، بہت بہت خوش آمدید. کیپٹن خیر مقدم ہے آپ کا، تعارف ہو جائے. محترم حاضرین، جنہیں اس نورانی محفل میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ اکرام کی خدمت میں. السلام علیکم. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ سب کی خدمت میں ہوں اور ان تمام ناظرین کی خدمت میں بھی جو اس نورانی محفل کو اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بچپن کی یاد شیئر کرنی ہے. ہمارے شہر میں اللہ کا شکر دو بڑے عظیم اساتذہ تھے، استاد حاجی فیروز زادے اور حاج آقا مسعودی. جب میں پہلی بار قرآنی محفلوں میں شامل ہوا تو استاد فیروز زادے نے ایک مثال دی. قرآن کی تلاوت کو ایک فائٹر جیٹ کی پرواز سے تشبیہ دی، احسن. اور وہ بات میرے دل میں ایسی اتری کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پائلٹ بنوں گا، اور الحمدللہ اللہ نے کامیاب بھی کیا. ماشاء اللہ. یعنی آپ کے پائلٹ بننے کی اصل وجہ بھی قرآن تھا؟ جی جی بالکل. یعنی وہی تشبیہ. جی ہاں، وہی قرآنی نشستیں موٹیویشن کا سبب بنی. استاد حاجی فیروز زادے کہا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کو ایک جنگی طیارے کی پرواز سمجھو. پہلے طیارہ آہستہ آہستہ رن وے پر چلتا ہے، پھر ٹیک آف کرتا ہے اور دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے. کلائمبنگ. جی ہاں، جب وہ مخصوص بلندی پہ پہنچتا ہے تو فضا میں کچھ خاص حرکتیں انجام دیتا ہے. پیترے بازی، جیسے تلاوت میں بھی آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، Absolutely. ایک طرح کا مینوور. اور جیسے لینڈنگ کے وقت طیارہ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، تلاوت کا اختتام بھی ایسے ہی نرم اور کیا ہموار خوبصورت ہونا مثال دی. جی جی. خاص طور احسن. پر اگر پیسنجر پلین ہو تو اتنے آرام سے اتارنا ہوتا ہے کہ مسافروں کو جھٹکا محسوس نہ اب ہو. لگتا ہے کیپٹن صاحب ڈیسنٹ شروع کر رہے ہیں. کیا کہا؟ لینڈنگ. جی، پہلے کیا کہا تھا؟ کلائمب. پہلے ٹیکسی، پھر ٹیک آف، پھر انیشل کلائمب، پھر مکمل کلائمب، کروز اور پھر ڈیسنٹ. جی ہاں، پھر آہستہ فائنل آہستہ اور نیچے آخر میں آتا ہے اور لینڈنگ. لینڈ ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل. جی، درود ہو آپ پر کیپٹن صاحب. سلامت رہیں. حامد نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہماری محفل میں ایک پائلٹ بھی موجود، واہ واہ. کون؟ جناب حامد شاکر نجار. واہ 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 واہ. استاد رسالت، یہی وجہ ہے کہ حامد خوب پینترے بدلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی نیچے. ماشاء لوگوں نے اللہ حامد کی ماشاء اللہ. تصویریں شاید محفل کے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں، تلاوت کرتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پر تلاوت اور قرآن. ادھر حسنین سوچ رہے ہیں آپ کیا بولوں، ہینگ ہو گیا ہے. بھائی آج لڑائی جھگڑا نہیں، بس یوں ہی بیٹھے ہیں. میرے باتیں پاس ہوں ایک گی، بائک ہنسی تھی مذاق سردیوں میں، اور اسی گپ پر شپ. ٹہلتا تھا. حاج احمد آپ تو باپ کی عمر یہ کے بہت ہیں، زبردست سب سے ہے. بڑے ہیں پائلٹ کے بھائی. پاس بائک تھی. بتاؤ. دیکھیں، عراق میں ہماری کافی پراپرٹی تھی. جب ہمیں ملک بدر کیا گیا تو مالی حالات بہت خراب ہو گئے. جی. خاص طور پر ایران میں ابتدائی سال بہت سخت گزرے. ایک بائک تھی میرے پاس اور ٹریننگ کے لیے اسی بائک سے دور دور جانا پڑتا تھا. پنچر. ہاں، پنچر خود ہی بنا لیتا اور تھا. حامد منہ سے صاحب پھوک اس مار وقت کے. پنچر بناتے تھے، وہ بھی جہاز کا. ہوا کرتے تھے. ارے پنچر کہانی میں نہیں ہے، انہوں نے کہا تو میں نے بھی مزاحن کہہ دیا. واپسی پر دیر رات ہوتی تھی، سردی ایسی کہ ہاتھ جمے جاتے تھے، داستانے پہنے ہوتے تھے پھر بھی بریک نہیں لگتی تھی. بائک کا ایگزاسٹ پکڑ لیتا تھا ہاتھ گرم کرنے کے لیے. اچانک اوپر سے ہارن بجا، دیکھا تو حامد جہاز میں بیٹھا اوپر سے مجھے سلام کر رہا تھا. سائلنسر تک واقعی تھا، اس کے بعد مذاق. میں بھی سوچنے لگا کیا کہہ رہے ہو بھائی. ویسے میری بہن بھی قاری قرآن ہے. واہ واہ. وہ قرآنی مسابقات میں خواتین قاریات میں ممتاز مقام کیا رکھتی بات ہے. احسن. اللہ کے فضل سے کئی بار تحقیق اور ترتیل کے مسابقے میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں. اگر اجازت ہو تو. جی ہاں، کیپٹن رحمدار کی خواہر گرامی اس وقت ہماری محفل میں تشریف فرما ہے. حوصلہ افزائی فرمائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. تشریف لائیں. خوش آمدید. خوش آمدید محترمہ. ناظرین سے سلام دعا ہو جائے. سلام پیش کرتی ہوں آپ تمام محترم اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو اس نورانی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی عبادات اور دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں. تو قاریہ بننے کا موٹیویشن بھائی صاحب سے ملا؟ جی ہاں، 100%. آپ پائلٹ تو نہیں بنی؟ انہوں نے اس طرف رغبت نہیں دلائی آپ پائلٹ کو؟
نہیں نہیں، یہ خود پرواز کے عاشق جناب تھے۔ بوزری، جب ایک ہی گھرانے کے دو نامور قاری وہ بھی عالمی سطح کے یوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ان سے گزارش نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اکیلے تلاوت کرنا تو سب جانتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں مل کے تلاوت کریں تو کیا ہی روح پرور لمحہ ہوگا۔ انشاءاللہ ضرور۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ اللہ 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا اللہ 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 اکبر۔ وجعل فيها سراجا اللہ اللہ اللہ، اكيد اكيد۔ وقمرا منيرا۔ نعم نعم نعم، اللہ اي والله۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ اللہ 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 اللہ۔ صدق الله العلی العظیم۔ یہاں یہاں لینڈنگ کی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بات جو آپ نے محسوس کی، بہن بھائی کو کس محبت سے دیکھ رہی تھی، خاص طور پر جب وہ تلاوت کر رہے تھے۔ کیا آپ دونوں کا تعلق بچپن سے ہی اتنا گہرا اور محبت آمیز ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلا واقعہ میری پیدائش کا ہے۔ جیسے ہی میں پیدا ہوئی، بھائی صاحب کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ارے کیوں بھائی؟ بھائی کو بھائی جی ہاں، چاہیے تھا۔ کیونکہ بھائی کو فٹ بال کا پارٹنر چاہیے تھا اور وہ فٹ بال کے دیوانے تھے۔ پرانی پارٹنر مل گیا۔ جی، اور پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ بھائی کو مجھ سے محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک بار ہمارے گھر میں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور ہمارے پاس وہی پرانے زمانے کا ہیٹر تھا۔ سردی کا موسم تھا تو امی نے فرش پر گدا بچھایا، میں ایک طرف سو رہی تھی، بس 5 مہینے کی تھی شاید۔ ایک طرف سے گدے کا کونا ہیٹر سے لگ گیا اور بس اگلے لمحے سب کچھ آگ میں لپٹ گیا، پورا کمرہ جلنے لگا، اور سب سے پہلے جو مجھے بچانے آیا وہ میرا بھائی تھا۔ واہ، ماشاءاللہ۔ شروع سے ہی کیپٹن تھے جناب۔ جی، واہ کیا اور بات۔ تب سے میرے دل میں بھائی ایک ہیرو بن گئے۔ امی بھی ہمیشہ کہتی تھیں، بیٹا تمہاری جان تو تمہارے بھائی کی اور سچ بدولت ہے۔ کہوں ہمارے ذہن میں بھی وہ ہیرو ہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت۔ سچ کہوں، میرے دل میں جو عشق ہے نا اپنے بھائی کے لیے، اسی محبت کی وجہ سے مجھے ان کی آواز سن کر، آپ کو پتہ ہے نا، جیسے کسی استاد کو انسان دل سے چاہتا ہے تو اس کی خاطر ہی پڑھائی میں دل لگانے لگتا ہے، بس میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا بھائی کی وجہ سے۔ میں سچ میں اپنے بھائی کی محبت میں ہی اس راہ پر آئی۔ ان کی آواز، ان کی تلاوت، وہ میرے لیے بہت بڑا موٹیویشن تھا۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ سلامت۔ شکریہ۔ میں نے بچپن سے ہی ان میں یہ ٹیلنٹ پہچان لیا تھا۔ انہیں نہ صرف تلاوت کا شوق تھا بلکہ لحن بھی بہت اچھا تھا، احسنت۔ تو میں نے اسے اسی طرف بڑھنے دیا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر تھا، ایسا کہ جس کی عمر پوری ہو چکی تھی، نہ آواز سیدھی آتی تھی نہ کیسٹ ٹھیک سے چلتا، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کبھی ابا سے کہہ نہ سکا کہ اب ایک نیا ٹیپ ریکارڈر دلا دیں۔
دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش کہ ایک نیا ٹیپ ریکارڈر ہوتا۔ پھر ایک دن ہمارے شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایک مقابلہ رکھا گیا۔ اللہ کا کرم ہوا، میں پہلا نمبر لے آیا۔ جب مقابلے کے انچارج سے پوچھا کہ انعام کیا ہے تو انہوں نے کہا پہلا انعام جاپانی اسٹیم آئرن، دوسرا انعام ٹیپ ریکارڈر اور تیسرا کوئی گھریلو چیز۔ میں نے ان سے بہت ادب سے کہا جناب اصل بات یہ ہے کہ آج میں پوری تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا، میرا پہلا نمبر آنا شاید ٹھیک نہیں، براہ کرم میرا نام دوسرے نمبر پہ لکھ دیں۔ میں نے کہا براہ کرم یہ انعام دوسرے نمبر والے کو دے دیجئے اور اعلان کیجئے کہ وہی پہلے نمبر پر ہے، میرا حق دوسرا نمبر ہے۔ لیکن وہ مانے نہیں اور اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں ایک نوجوان تھا اور سچ کہوں تو بس رونا آ گیا۔ میں نے کہا بس ایک بار میرا نام دوسرے نمبر پر کر دیجئے پلیز۔ تو انہوں نے مجھ پر کرم کیا، کہا ہم تمہیں پہلا انعام یافتہ ہی قرار دیں گے لیکن ٹیپ ریکارڈر وہ تمہیں دیں گے۔ الحمدللہ، میں نے بھی سچ بتا دیا، ہمارا ٹیپ ریکارڈر بہت پرانا ہو چکا ہے اور یہ سب بس ایک یادگار واقعہ ہے اللہ آپ کو جو سلامت آج رکھے۔ بھی دل میں زندہ ہے۔